السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حافظ جی، سوال یہ ہے کہ بینک والے گھر بنا کے دیتے ہیں اور وہ اس گھر پہ 80% خرچہ بینک والوں کا ہوتا ہے، باقی 20% جو ہے نا وہ بندہ خود پیسے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم قاری خالد صاحب، سوال یہ ہے کہ بینک والے مکان بنا کر دیتے ہیں، 80% خرچہ بینک کرتا ہے، 20% مالک مکان کرتا ہے، یا خرچہ جس کا جتنا بھی ہو۔ اب جب مکان تیار ہو جاتا ہے، بینک کہتا ہے کہ مکان کا مالک مجھے اس مکان کا کرایہ دے گا جب تک کہ وہ میرا 80% یا جتنا میں نے پیسہ اس میں حصہ ڈالا تعمیر میں، وہ مکان کا مالک ادا نہیں کر دیتا۔ اب کرایہ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے مارکیٹ ویلیو کے حساب سے، اور پھر اس کے بعد بھی بینک جو ہے وہ 80% پر مزید پیسے بھی اضافی لیتا ہے۔ تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ نرا حرام ہے، ٹوٹلی حرام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سود کو حرام کیا اور تجارت کو حلال کیا۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور تجارت کو باقی رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ سود مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ تو سود حرام ہے، بلکہ قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وذروا ما بقی من الربا، سود کو چھوڑ دو۔ یہ قرآن کی آیات کیوں پڑھی اور حدیث بھی پڑھ دیتا ہوں پھر بتاتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سود کے درجات میں ادنا درجہ یہ ہے ان ینکح الرجل امہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، بندہ اپنی ماں کا بلاత్کار کرے، ماں کے ساتھ بندہ بدکاری کرے، نکاح تو نہیں ہوتا نا، وہ بدکاری ہوگی۔ آیت اور حدیث اس لیے پڑھی میرے بھائیوں، بینک سے مکان بنوانے کی بجائے، بینک سے گاڑی لینے کی بجائے آپ ایک جھونپڑیاں بناؤ، کٹیا بناؤ، اسی میں رہ جاؤ۔ ایسی گاڑی کی بجائے آپ ایک کھرکا کھرکی لے لو، گدھا، اور اس پر سواری کر لو۔ ویسے گدھے پر سواری کرنا سنت ہے، تو بجائے گاڑی لینے 2D سوزوکی پتہ نہیں فلاں فلاں کیا کیا ہیں، ایسی گاڑی کی بجائے ایک کھرکی لے لو، اس کھرکی پہ سواری کرو۔ ایسے مکان کی بجائے، ایسے بنگلے اور ایسی کوٹھی کی بجائے کرایہ کے مکان میں زندگی گزار دو، کوئی جھونپڑی اور کٹیا لگا لو، مگر یہ کام مت کرو کہ یہ حرام ہے۔ اب آتے ہیں بینک کی شیطانیت کی طرف، ہیں جی، بینک کی ابلیسیت کی طرف۔ تو یہ سارا معاملہ سود پر ہے۔ مکان 80% پیسہ ڈال کر بینک نے آپ کو بنا دیا، 20% آپ کا، یا جتنا بینک کا جتنا آپ کا ہو گیا۔ مکان بنانے کے بعد بینک کہتا ہے جب تک میری پیمنٹ مجھے ادا نہیں کرو گے مکان کا کرایہ دینا ہوگا۔ تو یہ کیا ہے؟ سود ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا ایک سنہرا اصول ہے، اور یہ بلوغ المرام کتاب البیوع میں بھی درج ہے، کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، ہر وہ قرضہ جو نفع کا باعث بنے وہ سود ہے۔ تو بینک نے مجھے 80% دیا، مکان کا کرایہ میرے اوپر لگا کر وہ اس 80% پر نفع لے رہا ہے، تو یہ کیا بن رہا ہے؟ سود ہی بن رہا ہے نا۔ مکان کا اگر ہم 10,000 بھی کرایہ لگائیں یا مارکیٹ ویلیو سے جتنا بھی بنتا ہو، 80% پر وہ ہر ماہ 10,000 لے، کیا ہوگا؟ سود ہوگا۔ صرف یہ ہے کہ مچھ پھیر رکھی ہے، صرف یہ ہے کہ مچھ پھیر رکھی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے جناب سرا دوسری طرف موڑ رکھا ہے یہ صاف زہر سود۔ تو یہ مکان کا کرایہ مالک کے مکان کے ذمے لگا دینا، بینک کو ادا کرنا، یہ سود ہے۔ اس 80% قرضے پر نفع ہے، اور کلو قرض جر منفعۃ فہو ربا کے تحت یہ نرا ربا ہے اور سود ہے، کلم کلہ ربا اور سود ہے۔ اچھا، بینک اس پر مزید بھی 80% پر مزید بھی اوپر لے گا تو وہ ایک اور سود ہے۔ تو مطلب ظلم پر ظلم ہے، زیادتی پر زیادتی ہے۔ ایسے مکان کی بجائے جھونپڑی اچھی، اور بینک سے گاڑی لینے کی بجائے کھرکی اچھی۔